آگے ہمارا آغاز کلام سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری درج کروانے کے لیے میری بات کا نذرانہ آغاز کلام پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ آزاد اور اس کے 40 منٹ ہو چکے ہیں۔ مجھے اس بات کا بھی خیال ہے کہ ابھی آپ کو پوری رات جاگنا بھی ہے اور اس کے بعد سیری کرنی ہے، پھر صبح اپنی زندگی کی مصروفیات ہیں اس میں بھی لگنا ہے۔ اس لیے میں آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، انشاءاللہ اپنی کم علمی کے باوجود کچھ باتیں آپ کو شکرگزار کرنا چاہوں گا۔ بچے خاموش بیٹھا آپ خاموش بیٹھے، ایوب وہیں بھیجا کے بیچ میں بس انشاءاللہ 20 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، حافظ قاری مسعودی صاحب وہاں بھی بیٹھ رہے ہیں، آئیے اس کے تحت کچھ باتیں آپ سے کوشش گزار کروں، کچھ عنوان آج کی اس محفل کے بیان سے اس پر گفتگو کروں، لیکن اس سے پہلے میں بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں مسجد کی انتظامیہ کمیٹی، اس لیے کہ جب بھی یہاں آتا ہوں ہم دنوں میں بھی کبھی آنے کا اتفاق ہوتا ہے اور ایسے کسی موقع پر بھی آنے کا مجھے موقع آپ حضرات کی محبتوں سے ملتا ہے، تو یہ لگتا ہے کہ آپ حضرات کی توجہ کا مرکز آپ کی مسجد ہے۔ آپ پوری محنت کے ساتھ اس کو سجانے کا بھی کام کر رہے ہیں اور اپنے سجدوں سے بھی اس کو سجانے کا کام کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ نمازیوں کی تعداد بھی دکھائی پڑتی ہے اور اس کے علاوہ مسجد کی آرائش اور مسجد کے در و دیوار کو ایک ایک چیز کو بہتر سے بہتر بنانے کی جو آپ کی کوشش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ اس لیے کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کسی نے مسجد کی تعمیر میں ابابیل چڑیا کے گھونسلے کے برابر مٹی کا ایک ڈھیلا بھی مسجد کی تعمیر میں لگایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جنت میں ایک محل عطا فرمائے۔ یہ سعادت اور خوشبختی کی بات ہے کہ آپ اپنی نیک کمائی کا پیسہ، محنت کا پیسہ مسجد کے نام پر جب کبھی بھی آواز دیتے ہیں لوگ تو آپ اپنا دل کھول کے خرچ کرتے ہیں، اللہ آپ کو مزید توفیق دے اور آپ کی کمائی میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ اب جو آج اس تقریب کے تحت ہم اور آپ یہاں اکٹھا ہیں، اعزاز گرامی حافظ قاری محمد محبوب عالم نے قرآن کریم محراب میں سنانے کا شرف حاصل کیا، ان کے لیے بھی سعادت کی بات ہے اور آپ حضرات کے لیے بھی سعادت کی بات ہے۔ ان کے اہل خاندان، ان کے والدین اور دیگر ان کے اہل اقربا کے لیے بڑی سعادت اور خوشبختی کی بات ہے کہ اس گھر میں کئی الفاظ ہیں۔ ابھی بلال مسجد میں قاری مسعودی نے قرآن پاک سنانے کا شرف حاصل کیا، یہاں اس شرف ان کو ملا۔ یہ اپنے آپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایت اور خاص کرم ہے۔ ہم ان کے لیے بڑے ہونے کے ناطے سے اتنی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پوری زندگی قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن کی خدمت کیا ہے؟ قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا پڑھانا اور قرآن پر عمل کرنا اور لوگوں کو اس کے لیے آمادہ کرنا، یہ اصل چیز ہے۔ اور جہاں تک قرآن کریم کی یاد کرنے کا سوال ہے، اللہ کے حبیب سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر جب
वही नाजिल होती थी। अब आप सोचेंगे कि वही क्या है? वही अल्लाह का वो कलाम जो फरिश्ते के जरिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर नाजिल होता था, वो वही है। और वो एक किताब की शक्ल में जो हमारे और आपके सामने मौजूद है, वो कुरान है। अब वही तो नुज़ूल की 6 किस्में हैं, उस पर जाएंगे तो बड़ा मुख्तसार है। इख्तिसार के साथ ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कभी फरिश्ता इंसान की शक्ल में भी आता था, कभी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पे बुला कर भी कुरान की आयतें अता की गई। कभी आपको एक सूरत, कभी आपको एक आयत, कभी आपको 2 आयतें, कभी पूरी सूरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर हस्ब ज़रूरत अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाया। और वो जो किताब की शक्ल में मौजूद है वो वही है, और वो किताब की शक्ल में जो है वो कुरान है। अल्लाह ने उसी कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज किए गए थे कि तुम तकवा इख्तियार करो, मुत्तकी बन जाओ। अब यहाँ तो असल चीज मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि जब हम कुरान करीम का मुताला करते हैं, पढ़ते हैं कुरान करीम, तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला लोगों को 2 अल्फाज से खिताब फरमाते हैं। कभी तो कहीं खिताब हो रहा है या अय्युहन नास है, वो एक अवामी खिताब है। लेकिन जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू है, ये मोहब्बत वाला खिताब है। मिसाल के तौर पर ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप किसी दूसरे लड़के को आवाज दें, खत्म भैया, आप किसी को आवाज दें और आप ये कहें फला यहाँ, चलत तो है, और किसी को मोहब्बत के साथ अगर आपको बुलाना हो तो आप कहते बेटे यहाँ, भैया यहाँ। तो ये जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू का खिताब है ईमान वालों के लिए। तो अब जो लोग रमजान मुबारक के महीने में जिंदा हैं, हमारे और आपके साथ सांसें ले रहे हैं और उसका इस्तकबाल किया, वो ईमान वाले लोग हैं। और जिन्होंने बगावत की अल्लाह तबारक व तआला से, वो अपने बारे में फैसला करें, मेरी वजह से नहीं कि मैं उनके बारे में कुछ कहूँ। रहा सवाल रमजान मुबारक के रोज़ों का, तो रोजे जैसा कि कुरान कह रहा है कि तुमसे पहले के लोगों के ऊपर भी फर्ज किए गए थे। ऐसा नहीं कि हमारी गले में ये डाल दिया गया, इससे पहले की उम्मतों पर भी था, लेकिन उसकी शक्ल अलग थी। हमारे आका मौला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरफौल जो रमजान हमको और मिला है, ये रमजान मुबारक ऐसा है जिसमें हमारे लिए आसाइशें हैं, बहुत आसानियां हैं। वरना पहले तो था कि एक मरतबा खाना खा लिया 24 घंटे में कोई पानी भी नहीं पी सकते, ये भी था, खिदमत नहीं कर सकते थे, तमाम इस तरह की चीजें मना थी। लेकिन कुरान करीम हमें इजाजत दे रहा है कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हो। इसलिए अपनी तफसील में जाने का मौका तो नहीं, लेकिन इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि बड़ी सआदत और खुशबख्ती की बात है कि हमको और आपको रमजान का महीना मिला। अब इस महीने को अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने 3 हिस्सों में बांटा, इसको 3 हिस्सों में बांटा। इसका पहला अशरा यानी पहले 10 दिन रहमत, और दूसरे 10 दिन मग़फ़िरत, और तीसरा और आखिरी 10 दिन है ये दोज़ख की आग से रिहाई वाला अशरा। हमारे आका मौला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी के मिंबर पे आपने पहला कदम रखा और फरमाया आमीन। फिर दोबारा दूसरे पे कदम रखा, दूसरे जीने पे तो फरमाया आमीन। फिर तीसरे पे कदम रखा, फिर फरमाया आमीन। नमाज खत्म हो गई, सहाबा ने देखा कि खिलाफ आदत ये सरकार ने क्यों किया, अदब के साथ दरियाफ्त किया, अल्लाह के हबीब मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये पहली मरतबा हम लोग इस तरह की चीज देख रहे हैं, मामला क्या है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, ये मैंने पहले मिंबर के पहले सीने पे कदम रखा तो जिब्रील ने कहा कि हलाक हो गया वो शख्स जिसे रमजान का महीना मिला और उसने अपने लिए बख्शिश का सामान किया। अब अल्लाह के रसूल उसमें आमीन कहे और फरमाया जब दूसरे सीने पे मैंने कदम रखा तो जिब्रील ने कहा कि हलाक हो गया वो शख्स जिसको उसके माँ बाप मिले और उसने उनको राजी करके अपने लिए जन्नत नहीं ली। अब आप अंदाजा करो
کتنے خوش نصیب اور سعادت مند ہیں وہ لوگ کہ جن کے والدین زندہ ہیں اور ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے اگر اپنے لیے جنت کا سامان نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی بدبختی کی بات ہے۔ ہمارے بچوں نوجوانوں اس بات کو خاص طور سے سنو، ہم آج اگر چاہیں بھی ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، ہم نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے سامنے جن کے پاس ان کی ماں بھی ہے ان کے باپ بھی ہیں اور اگر وہ ان کی خدمت کر کے ان کو راضی نہیں کر لے رہے ہیں تو وہ بےحد بدبخت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہدایت کا راستہ ملت اسلامیہ یہ تیسرا اور آخری عشرہ ہے، اور اس آخری عشرے میں ایک رات ایسی ہے کہ جو ایک رات 1000 مہینوں کے برابر ہے عبادت کے اعتبار سے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پوری سورہ نازل فرمائی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ یہ جو لیلۃ القدر ہے 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر کا ثواب اس میں ہے، لیکن اس کو مخفی کیا، چھپایا گیا کہ فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے آخری عشرے میں اس کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، یعنی 21ویں میں، 23ویں میں، 25ویں میں، 27ویں میں، 29ویں میں، اور رعایت پھر بندوں کے ساتھ کی گئی کہ ایک ایک دن کا قید دیا گیا کہ ایک رات جاگو تو ایک دن آرام بھی کر لو۔ تو اب آپ حضرات سوچیں اگر اس کا استقبال اس ڈھنگ سے کیا ہے تو الحمدللہ۔ ایک چیز اور میں نے ابھی جمیل بھیا سے پوچھا کہ آپ کی مسجد میں کسی نے اعتکاف کیا کہ نہیں کیا، تو پتہ لگا کہ اعتکاف نہیں کیا۔ اعتکاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے کہ جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ اگر کسی شخص نے اعتکاف کیا تو وہ ایسا ہے کہ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا، ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ اور اعتکاف کیا ہے؟ محلے کی مسجد میں جس میں بچگانہ کی نماز 5 وقت کی نماز ہوتی ہو اس میں ایک طرف قیام کرنا، 20ویں کا فجر کے بعد ظہر کے بعد مسجد میں آ جانا، اور عید کا چاند جب نکل آئے تو مسجد سے جانا۔ ہاں ضرورت اصلیہ کے لیے، یعنی آپ کو پخانہ پیشاب یا اسی کو ضرورت ہے یا گھر میں آپ کے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے تو آپ کے لیے سودا لا سکے تو اس کے لیے بھی اجازت ہے، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ اس کے بہانے ٹہلنا شروع کر دیجیے، پورے قصبے کا گشت کرنا شروع کر دیجیے۔ اور ایک چیز یہ رعایت فرمائی گئی کہ اگر پوری بستی میں ایک بھی شخص اعتکاف کر لیتا ہے تو پوری بستی کی ذمہ داری ذمے سے یہ سنت ختم ہو جاتی ہے، اور اگر پوری بستی میں کسی ایک بندے نے اعتکاف نہیں کیا تو ساری بستی اس کی ذمہ دار۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ موقع تو نکل گیا، اب تو یہ آج 27 شب میں ہے، اس کے بعد کسی دن کا مسئلہ اور بچے گا، لیکن آئندہ اس بات کا اللہ اس کو زندگی دے۔ پنجگانہ کے نمازی ہیں، لوگ عبادتیں کرتے ہیں، پابندی سے اذان بھی پڑھتے ہیں، مسجد کی خدمت کرتے ہیں، سارا کچھ، کوئی کمی نہیں ہے۔ تھوڑا سا مسجد میں اعتکاف کے نام پہ نکالیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا اعتکاف آپ فرمایا کرتے تھے، اور اپنے آخر سال میں یعنی سال وفات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ امہات المومنین بھی فرماتی تھی اعتکاف، اور ایک وقت ایسا ہے سرکار نے اعتکاف شروع کیا مسجد نبی میں تو پوری مسجد اور مسجد ہی متکفین سے بھر گئی۔ اس لیے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر اسی وجہ سے اس پر توجہ نہیں ہوئی تو آگے انشاءاللہ تمام لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کوئی ایسی کاروباری مجبوریاں نہیں ہیں کہ وہ بالکل نہیں نکلیں گے گھر سے تو روزی روٹی کا بندوبست نہیں ہوگا، تو اتنی بڑی سعادت کا مسئلہ ہے، اور یہ سعادت کی مقبول حج کا سبب۔ ہم حج کریں، ہم روزہ رکھیں، ہم زکات دیں، ہم صدقات دیں، لیکن ہمارے پاس کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ کوئی اپنے من سے بڑا اپنے آپ میں بڑا صدقات دینے والا، زکات دینے والا بنا رہے، لیکن اس کی گارنٹی نہیں ہے، سوائے ایک نیکی ایسی ہے جسے درود پاک کہتے ہیں۔ اس درود پاک کا یہ اعزاز اور انعام ہے کہ ادھر بندے کے منہ سے نکلتا ہے اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، لیکن
باقی ثوابوں کا یہ معاملہ ہے. اور اعتکاف کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ ایک مقبول حج کا ثواب بندے کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. تو اس لیے یہ گزارش کروں گا کہ آئندہ اس بات کا اہتمام مسجد میں ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بھی مسجد کی زینت کا معاملہ ہے. اس متقب کا کام ہے یہاں ایک طرف مسجد میں اپنا رہے، وہیں اپنا کھائے، وہیں پڑھے، قرآن پڑھے، ذکر کرے، سوئے بھی، تھوڑی دیر آرام بھی کرے، لیکن اس کا معمول ہو کہ مسجد سے بھی نظر کو باہر نہ جائے. پہلا بات دوسری طرف نکل گئی. اخیر بات بالکل 5 منٹ باقی ہے. جو آج حالات ہیں اس پر آپ سے ضرور گفتگو کرنا چاہیں. ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے اور آج جو ضرورت ہے وہ اس طرح کی ہے کہ ہمیں تعلیم کی طرف توجہ دینا ہے. مذہب اسلام قرآن جس کی ابتدا ہی ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی آیت کریمہ نازل ہوئی اس کے الفاظ ہی اقرا سے شروع ہوتے ہیں. اقرا یعنی پڑھیے. اللہ کے حبیب سے کہا جا رہا ہے پڑھیے. اب وہ قوم مسلم جس کے پاس اس کی عمل کے لیے قرآن کریم اور قرآن کریم کی پہلی آیت کریمہ جہاں سے بات شروع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے فرمائے پڑھیے. اور یہ مسلم قوم آج اس نے پڑھنے پہ اپنے آپ کو سب سے پیچھے ڈال دیا. ہمارے بچے تو تھوڑا سا بھی کسی لائق ہوتے ہیں، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو کوئی کاروبار سے لگا دیں. بے شک محنت کر کے کمائیے، خود کمائیے، کوئی منع نہیں کرتا اس بات سے، لیکن آج جو زمانہ ہے یہ آپ سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اگر آپ تعلیم کے میدان میں پیچھے رہ گئے تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آج پوری دنیا میں اس بات پر اتفاق ہے اور خاص طور سے ہمارے ملک ہندوستان میں آپ لوگ یوٹیوب دیکھتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کے پاس موبائل ہے اور ساری چیزیں ہر وقت ان کی نگاہ میں رہتی ہیں. آپ کے جموں کشمیر میں ایک یونیورسٹی ہے ماں ویشنو دیوی یونیورسٹی میڈیکل کالج. MBBS کا ایگزام ہوا، 50 سیٹ تھی، 50 میں سے 42 مسلمان اس میں سلیکٹ ہوئے. اور حکومت کی شرافت دیکھیے کہ اس نے اسی بنیاد پر یونیورسٹی کو بند کر دیا کہ 42 مسلمان کیسے سلیکٹ ہو گئے. آپ اندازہ کریے اس بات کا. اور ابھی UPSC کا ایگزام ہوا ہے گزشتہ سال. UPSC مانے ہندوستان کی سب سے بڑی سول سروس، جس کو عام زبان میں آپ IAS کہتے ہو، اس کا ایگزام ہوا گزشتہ سال. 36 لڑکے آئے تھے. آپ کی مسلمانوں نے اس میں نمایاں کامیابی حاصل کی. 53 لڑکے اس میں آئے کامیاب. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کتنی بھی دولت ہوگی لیکن آپ کی حیثیت ایک سپاہی کے برابر بھی نہیں رہے گی. جب چاہے گا آپ کو بے عزت کر دے گا. اور اگر آپ کے خاندان کا کوئی بچہ انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا یا کسی دروغہ بن گیا، کسی اور سروس میں چلا گیا تو آپ کا ایک وقار بحال ہوگا اور آپ ہی کا نہیں آپ کی قوم کا وقار بحال ہوگا. اس لیے ہم آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ جو دنیا کے کاموں میں خرچہ ہو رہا ہے اس میں سے تھوڑی کمی کریے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیے. میں نے تو بہت جگہ یہ بھی کہا، ہو سکتا ہے کسی کو میری بات گھر گزری ہو، لیکن میں میرے سے وہ بات کرے تو میں اس کو قائل کر سکتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں 5 بچے ہیں تو آپ 5 کو حافظ بنا دیجیے. بنا بھی نہیں پائیں گے، لیکن باقی بچوں کو مکتب کی تعلیم دینا بے ضروری ہے. آپ ہمارے بات کے مستحق ہیں کہ آپ نے ایک مکتب قائم کر رکھا ہے اور کثیر تعداد میں بچوں کی تعداد وہاں ہے. رونا اس بات کا ہے کہ ہماری قوم کے جن لوگوں کے پاس کچھ وسائل ہو گئے، کچھ دولت ہو گئی، تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ پہلے دن کسی انگریزی اسکول میں جائے اور وہاں جا کر کے جب وہ لوٹتا ہے وہاں سے اور یہ اسٹار سناتا ہے تو ہم پاپا لوگ ہو جاتے ہیں. اور کچھ تو اس پر ہونا چاہیے جو لوگ وہاں سے گھر سے اسکول سے لوٹے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سنائے. جب وہ اسکول سے لوٹے اس سے آپ پوچھیے کہ آپ کے آقا مولا کا کیا نام تھا تو وہ بتائے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ اسکول سے لوٹے اس سے آپ پوچھیے سرکار کے والد کا کیا نام تھا تو وہ بتائے کہ جناب عبداللہ. یہ تب ہوگا جب ان مکتبوں میں اپنے بچوں کو بھیجنے کا اہتمام آپ کریں. مکتبوں کی ضرورت ہے، مکتبوں کا خیال کریے. حفاظ کی تیاری اس لیے ضروری ہے کہ ان کے ذمہ اللہ نے ایک کام سونپا. کام کیا سونپا؟ قرآن کریم
نازل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ یہ اعلان بھی فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو حفاظت کرنے کے لیے اللہ نے حفاظت کا انتخاب کر دیا. کہ بڑے نصیب والے لوگ ان کے سینے میں اللہ نے قرآن کو محفوظ رکھا. آپ اگر آپ کو کوئی امانت اپنی جمع کرنی ہو, کچھ مال ہو, کوئی زیور ہو, کوئی ایسی چیز ہو اور اس کو کسی کو دینا ہو امانتاً, تو آپ کس کو دیں گے؟ جس کے اوپر آپ کو اعتبار ہوگا کہ یہ قابل اعتبار ہے, ضرورت پڑنے پر ہمیں واپس بھی کر دے گا. یہ حفاظ ایسے خوش نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینوں کا انتخاب کیا اپنے کلام کو امانتاً رکھنے کے لیے. یہ تو لائق احترام ہے, لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ان کے احترام کے ساتھ آج کے وقت کے زمانے کی ضرورت ہے. پوری دنیا اس بات پر آمادہ ہے آج کے دور میں کہ آپ کی تہذیب کو ختم کر دیں. پوری دنیا اس بات پر آمادہ ہے. آج ایران کی جنگ ہو رہی ہے, کس بنیاد پر ہو رہی ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں. کوئی ناٹو ہے, کوئی یو این او ہے, کوئی کیا ہے, کوئی کیا ہے, اور حد ہو گئی کہ مسلم ممالکوں میں خاموشی ہے. کیا ہے ان کو تو ان کا خوف مار ڈال رہا ہے کہ بڑے ناراض ہو جائیں گے مسلم ممالک کو. لیکن آپری ہے اس ملک کو, اس کا نام اس ایران ہے کہ اس نے امریکہ جیسے نالائق ملک کے اور ایسے ٹرمپ جیسے نالائق انسان کے نام کو چمے چمیز ہونے کا کام کیا ہے. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ شیعہ ملک ہے. لوگ سوچتے ہوں گے اس حساب سے, میرے سوچنے کا پیمانہ الگ ہے. ہم جب رہیں گے تب یہ بحث چلے گی کہ یہ شیعہ ہے, یہ سنی ہے, یہ کون ہے, یہ کون ہے. جب ہم ہی نہیں رہیں گے, ہم ہی جب رہوں گے تو کیا رہیں گے محفل, اسے دیکھ کر آپ شرمائیے گا. اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں ان سے بھی اشتراک کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ کی برادری میں جتنے لوگ دولت مند ہیں, دولت مند سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ جن کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھا سکیں, آج اس مسجد سے عہد کر کے جائیے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک وقت کی روٹی بھلے نہ کھائیں گے, لیکن اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دلائیں گے, عصری تعلیم, اور ان کو دنیا میں ان کا نام ممتاز ہوتا ہے اس کی کوشش کریں گے. اس لیے ادارے ملت اسلامیہ دعوت سمجھ کے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپنی بات ختم کروں گا. اگر میری بات کسی کو غلط ہو جائے تو اس کے لیے میں معافی بھی چاہتا ہوں, لیکن اتنا ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زمانے کا تقاضا ہے کہ اگر آپ نے تعلیم کے میدان میں کہیں آپ پیچھے چھوڑ گئے تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اس لیے تعلیم کے میدان میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریے. جو رسمیں ہمارے گھروں میں آ گئی ہیں ان سے اجتناب کرنے کی کوشش کریے. اب تو مسلمانوں کے یہاں بھی برتھ ڈے پارٹی ہونے لگی. اللہ خیر کرے. جانے کہاں سے آ رہی برتھ ڈے پارٹی, جنم دن منایا جا رہا ہے, اور اس پہ جو پیسہ خرچ کر رہے ہو اس پیسے کو اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرو, ان کی تربیت پہ خرچ کرو, ان کے رکھ رکھاؤ پہ خرچ کرو, اور اپنے عزیز و قریب کا خیال رکھو. آپس میں چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہیں, کبھی یہ ویٹ کا ہو سکتا ہے, کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ کسی سے ہماری کہا سنی ہو گئی ہوئی, تو اس سب کو برائے خدا معاف کرتے ہوئے اتحاد کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیے. اس لیے کہ زمانہ بڑا مشکل ہے. کوئی مسجد کا کاغذ مانگ رہا ہے, کوئی مدرسے کا کاغذ مانگ رہا ہے, میں نے نہیں سنا کسی نے مندر کا کاغذ مانگا, کہیں نہیں مانگا گیا. ہمارے کاغذ مانگے جا رہے ہیں قدم قدم پر, جبکہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ ہم سجدہ وہی کرتے ہیں جہاں زمین جائز ہوتی ہے اور ہماری اپنی خریدی ہوئی ہوتی ہے یا کسی کی عطا کی ہوئی ہوتی ہے. ہم ناجائز زمین پر, زبردستی کی زمین پر سجدہ بھی کرنا نہیں پسند کرتے, اس لیے کہ ہمارے حبیب نے ہم کو سکھایا ہے. بس نبی کی تعلیم ہماری کی شہادت دیتی ہے. اس لیے ادارے ملت اسلامیہ بہت مشکل دور سے ہم گزر رہے ہیں, اور اس مشکل دور میں دو ہی چیزیں ہیں ہمارے پاس, ملت کا اتحاد و اتفاق اور بہتر سے بہتر تعلیم کی طرف توجہ. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور خدا وحدہ لا شریک تمام مسلمان عالم کو اس کام میں پیش فرمائے, اور خصوصاً ہمارے قصبے میں جتنے بھی لوگ ہیں اللہ اس کو سلامتی کے ساتھ قائم رکھے اور آپس میں اتحاد